معمولات زندگی کیسے بدلے گی، ہماری زندگی کیسے چینج ہوگی، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہماری ٹینشنز کب ختم ہوگی، ہمارے مسائل کب سالو ہوں گے، ہماری پرابلمز جو ہے یہ کب ختم ہوگی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں. اتنے کمنٹس آ چکے ہیں اس بات پر کہ عبداللہ بھائی بتائیے ہمیں، ہم تو استغفار بھی اب پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی، دیکھیں آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا. اس پر جو کمنٹس آئے تھے، اس پر عجیب کمنٹس آئے تھے، ان چیزوں کو دیکھیں پہلے ٹھیک کریں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا تو، اور آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، تو آپ کے پرابلمز جو ہے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں، آپ اس بندے کا دل نہ جیت لیں. رہی بات یہ کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے، آپ کیسے ان مسئلوں سے باہر آئیں گے. اب بہت ہو چکا ہے، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کہ پوری زندگی اب ایسے ہی گزرے گی. اکثر بیٹھے بیٹھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایسے ہی گزرے گی. ہم کافی پریشانی میں آ چکے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جب مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیتا ہوں کہ عبداللہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ڈیلی روٹین میں تسبیحات، ذکر و اذکار جو یہ ہے پڑھنا چاہیے یہ ہمیں، اور نماز تو چھوڑنی نہیں چاہیے. جان چلی جائے لیکن نماز نہ جائے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اس کے باوجود پریشانی آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی میں اپنی پڑھائی کو بڑھا دیتا ہوں. میں جو ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس سے بڑھا دیتا ہوں ان دنوں میں جب میں کسی بھی معاملات میں پھنس چکا ہوتا ہوں، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، یا فائنینشیلی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہوں، یا کسی بھی معاملات کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی پڑھائی کو بڑھا چکا ہوتا ہوں. میں اپنی ایک چیز، پہلی چیز آپ کو بتاؤں، میں اپنی پڑھائی کو یعنی کہ ذکر و اذکار جو تسبیحات آپ پڑھیں اس سے بڑھا دیجئے. دوسرا میں کیا کرتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں، وہ بھی آپ کر لیجئے. دعا کا دورانیہ جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اس کا ٹائم بڑھا دیجئے. اللہ سے زیادہ مانگیے، اپنی پرابلمز کا سلوشن مانگیے، اللہ سے دعا زیادہ مانگیے. یہ میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، وہ بتا رہا ہوں. تو مسئلے مسائل آپ کے کیسے حل ہو جائیں گے؟ آپ نے ایک تو آپ نے اپنے ذکر و اذکار تسبیحات جو پڑھ رہے آپ نے اس کو بڑھا دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے، ہم یاد رکھیے گا، آپ نے جو ہے دعا اس کو لمبا کر دینا. دعا زیادہ مانگنی ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے تھرڈ نمبر پر. میں ایک تسبیحات جب میں پریشان، بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، تو میں ایک تسبیحات جو ہے نا اس کا ورد شروع کر دیتا ہوں. میں اس کو گنتا نہیں ہوں. گننے پر وظیفہ بن جاتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے وظائف جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیوی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، وہ سر سن ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ، جسم میں گھبراہٹ سی فیل ہونے لگتی ہے، اور سر بھاری ہونے لگ جاتا ہے. تو میں وظائف میں نہیں، یعنی کہ وظیفے کے طور پر نہیں پڑھتا، میں اسے بس ایک چلتے پھرتے ایک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے، ٹھیک ہے. وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح جو ہے، یہ دعا جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے باہر نکلوا دے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے، غموں سے، کسی بھی چیز یعنی تکلیف دینے والی چیز سے ہمیں بچاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ پاک ہی ہمیں بچاتا ہے. تو اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے. میں اس کا ورد چلتے پھرتے شروع کر دیتا ہوں جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. دیکھیں میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب کرنا کیا ہے، آپ نے تسبیحات جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں. آپ کوئی کام میں مصروف ہے، کچھ بھی کر رہے، آپ نماز بھی اپنا ٹائم پہ پڑھیں، لیکن آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کا زبان پر جب زیادہ پریشانی آ جائے تو آپ اس کا زبان پر ورد جاری رکھیں. گنے نہیں، کاؤنٹ نہیں کریں کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کیجیے گا. اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، وظیفہ بن جائے گا. آپ ویسے ہی ورد جاری رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی
پریشانیاں، اور یہ دیکھیں میں حقیقت میں بتا رہا ہوں، کوئی میں اس میں وہ نہیں ہے، ایسا کرنے سے استغفار وغیرہ بہت فائدہ مند ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. ایسا کرنے سے، یہ تسبیحات پڑھنے سے، یہ تسبیح پڑھنے سے، یہ دعا مانگنے سے، یہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے، بہت طاقت ہے اس میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ دنوں میں ہی رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات میں آپ لوگ کو سچ بتاؤں، جب میں ہوتا ہے نا ہر انسان کے اندر کہ میں دل سے پڑھ رہا ہے، میں جب دل سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یقین مانیے کچھ گھنٹوں میں حل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے پھنسے ہوئے کام کچھ گھنٹوں میں ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی پرابلم ہو، چاہے وہ فائنینشلی پرابلم ہو، چاہے گھر کی پرابلم ہو، چاہے وہ بیماریاں ہو، کسی بھی، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ نہیں، آپ ان مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ پر جو پریشانی آ گئی ہے اور آپ گھبرا گئے، آپ سے وہ پریشانی یعنی کہ آپ کو حل نظر نہیں آ رہا، آپ اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو میری مدد کو آ جا، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا یقین کتنا کامل ہے، آپ کتنے کامل یقین کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں اور کتنے کامل یقین کے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ بہت زندگی میں معنی رکھتا ہے. جن لوگوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے نا کہ یار میں استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، میں استغفار بھی پڑھ رہی ہوں، اور میں درود پاک بھی پڑھ رہی ہوں، اور جو ذکر و اذکار آپ نے تسبیحات بتائے وہ پڑھ رہے، لیکن پریشانی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے یار؟ کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہو، کہیں نہ کہیں آپ سے وہ غلطی تو نہیں ہو رہی جو یقین والی بات میں کر رہا ہوں، کامل یقین. آپ صرف پڑھ رہے ہو، آپ کے دل پہ دماغ پہ یہ بات نہیں ہے کہ میرا اللہ ہی مجھے نوازے گا، یہ بات ذہن نشین کر لو. اور اندر سے آواز آنے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار کچھ اچھا دیکھ لیتے ہیں، یار اللہ پاک نے ہی کام کروا دیا، ہوتا ہے نا، لیکن ایک دل سے آواز آتی ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، وہ والی فیلنگز چاہیے. آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین کہ میرا اللہ نے یہ مصیبتیں اگر مجھ پر بھیجی ہیں، آزمائشیں بھیجی ہیں، اللہ پاک ہی نکالے گا، میرے اندر طاقت بھی ہے، میں نہیں نکل سکتا یا نکل سکتی. آپ پھر دیکھیے کیسے معاملات سلجھتے ہیں. یہ جو آخری حل میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا ایسا سکون ہے. میں نے بتایا نا جب میں بہت زیادہ پھنس جاتا ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، چلتے پھرتے پڑھتا ہوں. اور استغفار جو ہے، استغفار کا ورد جو ہے نا، استغفار کی تسبیحات، یہ مت چھوڑنا. یہ آپ کو کتنا پاورفل ہے استغفار، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی کیسی کوئی پریشانی ہو، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تنگی ہو، فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، اولاد کی نافرمانی، کسی بھی قسم کی، اولاد کا نہ ہونا، رشتوں کا نہ ہونا، ہر چیز، جادو ٹونا، جنات، آسے بسرا، بہت فائدہ مند ہے. اگر دیکھیں بات سنیں، اگر استغفار کا میں اتنا کہتا ہوں، اگر یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں میں آپ کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، تقریباً 900 سال کہیں آتا، کہیں 950 سال، اپنی قوم کو استغفار کرنے کی کیوں وہ دعوت دی، کہ استغفار کرنے کا کیوں کہا، توبہ کرنے کا کیوں کہا. استغفار بیسکلی ہے کیا؟ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. استغفار تو ہم بولتے ہیں، لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، بہت سارے استغفار ہیں. کیوں کہا یہ بتائیے نا آپ مجھے، کہ یار گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ پاک کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، اللہ پاک اپنی فورسز کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک کی جو فورسز ہے، فرشتے، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کے نامہ اعمال میں یعنی کہ نیک اعمال یعنی کہ نیکیاں لکھی جاتی ہے، درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، فائدے ہی فائدے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں استغفار اور یہ تسبیح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑھا دیتا ہوں، آپ بھی اس طرح کیجئے. اگر کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ گھنٹوں میں ہی حل ہونا شروع ہو جائے گا.
اور اگر آپ پڑھتے جائے کچھ دنوں میں انشاءاللہ، کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں آپ کے سارے معاملات سدھر جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے گا. اور صدقہ دیا کریں. صدقہ دینے سے آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. صدقہ دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.